ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کے احکامات کے مطابق کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ سے 21 ارب روپے نکال کر الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں منتقل کر پائے گا یا نہیں؟ ان احکامات کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ حکومت کے ممکنہ جو اسٹریٹجی ہے یا حکمت عملی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ حکومت اس صورتحال سے کس طرح سے نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیا حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے بعض جج صاحبان کو فارغ کر سکتی ہے، انہیں گھر بھیج سکتی ہے؟ مختلف جو آپشنز زیر غور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی تعداد کم کر دی جائے، یا پھر جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اسے گھٹا دیا جائے، یا پھر حکومتی سطح پر چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال اور چند دیگر جج صاحبان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیے جائیں۔ تو ان میں سے کون سی آپشن جو ہے وہ قابل عمل ہے؟ آرمی چیف کا کردار پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت اہم ہوتا ہے، تو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کس طرف کھڑے ہیں؟ آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی اور اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، تو اسے اگر ڈی کوڈ کیا جائے تو اس سے کس کو کیا پیغام دیا گیا ہے اور اس لڑائی کا حتمی نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ جو تمام سوالات ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مبنی جو 3 رکنی بینچ ہے، اس نے چیمبر میں سماعت کے بعد جمعہ 14 اپریل کی شام کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو براہ راست یہ حکم جاری کیا تھا کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے 21 ارب روپے کی رقم نکال کر 17 اپریل یعنی پیر کا جو ورکنگ ڈے ہے اس دن تک الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں یہ رقم منتقل کر دی جائے، اور کہا گیا ہے کہ فنانس ڈویژن اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے 18 اپریل کو اس حوالے سے کمپلائنس رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں، یعنی یہ بتائیں کہ جی ان احکامات پر عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے یہ کیا بلا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے، اس پہ اختیار کس کا ہے، اسے کون کنٹرول کرتا ہے؟ سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت ہو یا کوئی اور اتھارٹی ہو، کیا اس کے پاس یہ اختیارات ہیں اور وہ یہ احکامات دے سکتی ہے کہ جی اس فنڈ میں سے، اس اکاؤنٹ میں سے پیسے جو ہیں وہ نکال کے فلاں کو دے دیے جائیں یا فلاں اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں؟ 9 صفحاتی جو حکم نامہ ہے اسے اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس جو ہے 17 اکاؤنٹس ہیں جن کی تفصیل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے عدالت میں پیش کی گئی، اور جو 9 صفحاتی حکم نامہ ہے، تحریری حکم نامہ، اس میں بھی یہ اکاؤنٹس کی تفصیل جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو 1 سے لے کے 17 تک اکاؤنٹ ہیں، اور اس میں سے جو 16 اکاؤنٹس ہیں وہ مخصوص مدات کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان ریلوے کے لیے کچھ جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں، کچھ زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے جو ہیں وہ اکاؤنٹس ہیں، لیکن اس میں ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ جو نان فوڈ اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ نمبر 1، اور جس میں سب سے زیادہ رقم جو ہے وہ موجود ہے۔ مجموعی طور پر ان 17 اکاؤنٹس میں 1 خرب 40 ارب روپے موجود ہیں، اس سے زیادہ کی رقم موجود ہے، جبکہ یہ جو اکاؤنٹ نمبر 1 ہے جو نان فوڈ اکاؤنٹ ہے جو کسی مخصوص مد کے لیے نہیں ہے، اس میں 1 خرب 39 ارب روپے، یعنی یہ جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس کا 98.77% جو اماؤنٹ ہے وہ اس اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ تو یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے، اس میں پیسے جو ہے وہ کیسے آتے ہیں؟ یہ ویسے تو یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں یہ سارے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کہلاتے ہیں، اور اس میں یہ جو اکاؤنٹ جس میں سب سے زیادہ پیسے ہیں، دراصل یہ میرے، آپ کے اور ہم سب کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں، جو ہم ٹیکس مختلف مدات میں وفاقی حکومت کو جمع کرواتے ہیں، تو وہ ٹیکس جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں آتا ہے، اور حکومت پھر گاہے گاہے اپنی ضرورت کے مطابق اس اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے جو ہے وہ حکومتی نظام جو ہے، ملکی نظام جو ہے وہ اسے چلاتی ہے۔ اور دراصل بجٹ میں تو طے ہو جاتا ہے کہ کس مد میں
کتنے پیسے جو ہیں وہ مخصوص ہیں، اور پھر اس حوالے سے اس اکاؤنٹ سے وہ فنڈ جو ہیں وہ ریلیز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے وہ میرے خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ اختیار کس کا ہے، اتھارٹی کس کی ہے، کنٹرول کس کا ہے۔ تو تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہی 2019 میں اس قانون میں جو ہے وہ کچھ تبدیلی لائی گئی تھی، اور وفاقی حکومت کو اس کا کسٹوڈین بنایا گیا تھا، اور بہت کلیئر الفاظ میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز ہیں اس پر وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ اگر آپ گزٹ آف پاکستان میں صفحہ نمبر 239 جو ہے وہ جو اس وقت اسکرین پہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس میں جو شق نمبر 22 اور 23 ہے اسے آپ ملاحظہ فرمائیں، تو اس میں بہت واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے اس کے آپریشنل اختیارات فنانس ڈویژن کے پاس ہوں گے، جو فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفاقی حکومت کی سپرویژن یا نگرانی میں اس اکاؤنٹ کو چلائے گا، آپریٹ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فنانس ڈویژن نے اس اکاؤنٹ کو چلانا ہے، لیکن وفاقی حکومت کے احکامات کی روشنی میں۔ یعنی وفاقی حکومت اگر فنانس ڈویژن کو کہے کہ اس اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکال لیں، اتنے پیسے فلاں کو دے دیں، تو فنانس ڈویژن جو ہے وہ اس میں سے پیسے وہ نکال سکتا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے اور مزید واضح کیا گیا ہے اس بات کو، اور کہا گیا کہ کوئی بھی اور اتھارٹی اس میں مخل نہیں ہو سکتی، مداخلت نہیں کر سکتی، اور کسی اور اتھارٹی کے حکم پہ اس فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے نہیں نکالے جا سکتے، اور کوئی بھی اتھارٹی اس میں سے پیسے نکال کے خرچ کرنے کا اختیار جو ہے وہ نہیں رکھتی۔ اس وقت تک اس سے پیسے نہیں نکالے جا سکتے جب تک کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی، مجاز اتھارٹی جو کہ وفاقی حکومت ہے، وہ اس حوالے سے احکامات نہ دے، تو اس وقت تک اس اکاؤنٹ سے پیسے جو ہیں وہ نہیں نکالے جا سکتے۔ تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس اکاؤنٹ سے کسی طرح بھی پیسے نکال کے دوسرے اکاؤنٹ میں نہیں ڈال سکتی۔ ہاں، فنانس ڈویژن یہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی یہ کام تب کر سکتا ہے جب وفاقی حکومت کی طرف سے کہا جائے اور حکم دیا جائے کہ اتنے پیسے آپ نکال کے فلاں کو دے دیں یا فلاں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، تو فنانس ڈویژن جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اس قسم کی کوئی اتھارٹی، کوئی کنٹرول یا کوئی اختیار جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ اب اس فیصلے کو، ان احکامات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ پی ایل ڈی میں جو ایک رپورٹڈ کیس ہے، اگر اس کی جو متعلقہ حصہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اگر آپ پڑھیں تو یہ پورا معاملہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس جو ہے، جس کا متعلقہ صفحہ اس وقت آپ سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں ذرا دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ if any authority has no jurisdiction in the matter under law, the jurisdiction cannot be conferred on that authority by an order of the court۔ یعنی ایک اتھارٹی، ایک اینٹی کے پاس قانونی طور پہ اگر کوئی اختیار نہیں ہے تو عدالتی احکامات کے ذریعے اس اتھارٹی کو وہ اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی اگر کسی ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے تو ڈاکٹر کا یہ اختیار ہے، ڈاکٹر کا یہ کام ہے، تو عدالت کسی اور کو یہ کام تفویض نہیں کر سکتی۔ اگر پولیس کا کام ہے ملزم کو گرفتار کرنا تو عدالت پولیس کو کہہ سکتی ہے کہ اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت رینجرز کو، ایف سی کو، فوج کو یا کسی بھی اور سیکیورٹی ادارے کو عدالت یہ نہیں کہہ سکتی، جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گرفتار کرے، حراست میں لے، تو عدالتی احکامات کے ذریعے اسے یہ اختیارات نہیں سونپے جا سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کے رپورٹڈ کیس میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس میں جو ہے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو احکامات ہیں جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیے ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اور عدالتی حکم کے ذریعے کسی اتھارٹی کو
یہ اختیار جو ہے وہ نہیں سونپا جا سکتا اگر قانونی طور پہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور یہ جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب یا وفاقی کابینہ جو ہے وہ حکم دے دے کہ فلاں شخص جسے عدالت نے سزا دی ہے اسے رہا کر دیا جائے، فلاں شخص جو ہے جسے پھانسی کی سزا ہوئی ہے اسے پھانسی نہ دی جائے، یا فلاں شخص کو جو ہے وہ ضمانت دے دی جائے، تو ظاہر ہے ان احکامات کی کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ جو 3 رکنی بینچ کے احکامات ہیں ان کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور شاید یہ جو تینوں جج صاحبان ہیں ان کو بھی اس بات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو 9 صفحاتی تحریری حکم نامہ ہے اس کے صفحہ نمبر 6 پر اگر آپ دیکھیں تو خود جج صاحبان نے، چیف جسٹس صاحب نے جو تحریری حکم دیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فنانس منسٹری نے ہمیں بتایا کہ آرٹیکل 84 کے تحت وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے پیسے وہ مد جس کے لیے سالانہ بجٹ میں رقم جو ہے وہ تفویض نہیں کی گئی، مختص نہیں کی گئی، اس مد کے لیے بھی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے نکال لے، یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اور بعد ازاں ایکس پوسٹ فیکٹر اپروول اس کی حاصل کر لے۔ یعنی آرٹیکل 84 میں یہ پروویژن موجود ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے نکال لے اور بعد ازاں قومی اسمبلی سے اس کی جو منظوری ہے وہ حاصل کر لے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ فرض کرتے ہوئے کہ جی ان کے احکامات پر پیسے نکال لیے جائیں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے، اور بعد میں قومی اسمبلی سے اس کی منظوری جو ہے وہ لے لی جائے، لیکن جج صاحبان جو ہیں وہ اس پہلو کو یا تو نظر انداز کر گئے یا جان بوجھ کے انہوں نے اس پہلو کو جو ہے وہ نظر انداز کیا ہے کہ جناب یہ تو وہ معاملہ ہے جسے قومی اسمبلی پہلے ہی مسترد کر چکی ہے، اگر تو یہ معاملہ قومی اسمبلی میں نہ آیا ہو تب تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پیسے نکال لے، خرچ کر لے اور پھر قومی اسمبلی سے اس کی منظوری حاصل کر لے۔ لیکن اس حوالے سے تو حکومت جو ہے قومی اسمبلی سے رجوع کر چکی ہے، قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا جسے قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا، تو اب اسٹیٹ بینک اور فنانس ڈویژن تو کیا خود وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی یہ پیسے نہیں نکال سکتی۔ اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ سماعت کے موقع پہ تینوں معزز جج صاحبان کو یہ موقف جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں اور واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ حکومت اب یہ پیسے نہیں نکال سکتی کیونکہ قومی اسمبلی نے اس بل کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ تو جناب یہ قانونی حیثیت جو ہے وہ میں نے واضح کر دی ہے اور بتا دی ہے آپ کو، جس کے بعد پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ عدالت کی طرف سے یہ کہنا، اسٹیٹ بینک کو حکم دینا کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے 21 ارب روپے نکال کے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں، یہ سراسر بدماشی، ڈاکہ، چوری اور سرقہ بالجبر ہے جس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے فہم کے مطابق، میری معلومات کے مطابق یہ جو 21 ارب روپے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوں گے، اس کے لیے مختلف آپشنز پر غور ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ جن متعلقہ احکامات کو، متعلقہ حکام کو یہ احکامات صادر کیے گئے ہیں وہ چھٹی پر چلے جائیں، ان کا تبادلہ کر دیا جائے یا جو بھی ہو، بہرحال ان احکامات کی تعمیل جو ہے وہ نہیں ہوگی اور یہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کے فنڈ میں جو ہے وہ منتقل نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو عارضی حل ہے، تو اس معاملے کو الٹیمیٹلی کس طرح سے سیٹل کیا جائے گا، اور یہ جو لڑائی ہے عدالت کی اور حکومت کی، اس میں جیت کس کی ہوگی؟ اور جس طرح سے سپریم کورٹ جو ہے پری ایمپٹیو سٹرائک کر رہی ہے، بلکہ سرجیکل سٹرائک کر رہی ہے، اندر گھس کے مار رہی ہے پارلیمنٹ پہ، یہ سرجیکل سٹرائک ہی ہے کہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل جو تھا، جو ابھی قانون ہی نہیں بنا تھا، اس کو قانون بننے سے پہلے ہی اس کو ایسے سمجھیں کہ ماں کے کوکھ میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس پہ حکم امتناع جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، تو سپریم کورٹ کے اندر گھس کے یہ جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ تو یہ جو سرجیکل سٹرائکس ہو رہے ہیں، پری ایمپٹیو سٹرائکس سپریم کورٹ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، تو اس پہ پارلیمنٹ کیا اسٹریٹجی اختیار کرے گی، حکومت جو ہے وہ اس معاملے سے کس طرح نمٹے گی، حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں،
میرا خیال ہے کہ یہ جو آپشنز ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تعداد کم کر دی جائے یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کم کر دی جائے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو آپشن ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور دیگر جج صاحبان کے خلاف حکومتی سطح پر ریفرنس دائر کر دیا جائے، یہ آپشن بھی مجھے قابل عمل دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفرنس صدر کے توسط سے ہی فائل کیا جا سکتا ہے، اور صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں رکاوٹ بنیں گے، تو لہٰذا یہ آپشن جو ہے وہ قابل عمل دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں البتہ ایک آپشن ہے کہ جو قابل عمل بھی ہے اور جس پہ غور بھی ہو رہا ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ جناب جس طرح سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس کو بحال کر دیا تھا، کیا اسی طرح ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے بعض جج صاحبان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے قانونی طور پہ مشاورت جو ہے کا سلسلہ جاری ہے، اور عین ممکن ہے کہ حکومت اس آپشن کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے اور اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ اس لڑائی کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گی، کس کی جیت ہوگی، کس کی ہار ہوگی؟ تو جناب پاکستان میں جب بھی دو بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں تیسرا بڑا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے، وہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس لڑائی میں جیت کس کی ہوگی اور ہار کس کی ہوگی۔ تو اگر آپ جسٹس سجاد علی شاہ والا کیس دیکھیں تو اس وقت صدر فاروق لغاری تھے، اگرچہ صدر فاروق لغاری بھی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن نواز شریف کو کیوں سبقت حاصل ہوئی اور نواز شریف اس لڑائی میں کامیاب کیوں ہوئے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس سجاد علی شاہ اور صدر فاروق لغاری دونوں کو گھر کیوں جانا پڑا؟ اس لیے کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، وہ پارلیمان کے ساتھ کھڑے تھے، لہٰذا اس لڑائی میں جو دونوں چیف ہیں یعنی صدر مملکت جناب فاروق لغاری صاحب اور چیف جسٹس جسٹس سجاد علی شاہ صاحب دونوں کو گھر جانا پڑا تھا۔ تو اب بھی یہ لڑائی تقریباً اسی طرح کی ہے اور تقریباً اسی نہج پہ معاملات جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور اب بھی صورتحال اسی طرح کی ہے کہ جو صدر مملکت ہیں عارف علوی صاحب، ان کا جھکاؤ، ان کا میلان جو ہے وہ عدلیہ کی طرف ہے اور وہ حکومت کے مخالف کیمپ میں ہیں، لیکن جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر وہ حکومت کے ساتھ پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو ان کیمرہ سیشن ہوا اس میں بھی وہ شریک ہوئے، اور جس طرح کے بیانات سامنے آئے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور پھر آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں اگرچہ اس حوالے سے واضح طور پہ کوئی پیغام نہیں دیا گیا، لیکن بٹوین دا لائنز جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف اور فوج پارلیمان کے ساتھ کھڑی ہے، موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ اس میں اس بار بھی صدر اور چیف جسٹس دونوں کو شکست تسلیم کرنی پڑے گی، گھر جانا پڑے گا جلد یا بدیر۔ اس لڑائی میں جو شکست ہے وہ چیف جسٹس اور صدر مملکت کو ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔